وفاق میں شہباز شریف حکومت اور پنجاب میں نگران حکومت کو ایک مبینہ اسکینڈل کا سامنا ہے اور ایک ہزیمت کی سچویشن ہے۔ یہ اس وقت سچویشن پیدا ہوئی ہفتے کے روز جب نون لیگ کے سابق نائب صدر اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن ہونے کا الزام لگایا اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ عوامی جلسے میں اس الزام کو سامنے رکھا۔ جناب شاہد خاقان عباسی نے ایک خطاب میں کہا کہ حکومت کی 84 ارب روپے کی مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے سے زائد کی چوری ہوئی۔ غریب کو کیا ملا؟ جس 84 ارب روپے خرچ ہوئے اس سے غریب کو کیا فائدہ ملا؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی تہلکہ خیز بیان تھا، اسی لیے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مسلم لیگ نون کی ترجمان اور حکومت کی ترجمان مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کی اور کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں شفافیت سے آٹا فراہم کیا گیا، جس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے خود نگرانی کی۔ مریم اورنگزیب کی ٹویٹ میں کہا گیا کہ شہروں کا دورہ کر کے وزیر اعظم نے جائزہ لیا۔ نون لیگ کی ترجمان کے مطابق اس تاریخی اسکیم کی کامیابی میں انتظامی افسران اور عملے نے دن رات کام کیا۔ دوسری جانب پنجاب کی نگران حکومت نے بھی خاقان عباسی کے کرپشن الزامات کو مسترد کیا، ان سے ثبوت پیش کرنے یا معذرت کرنے کا مطالبہ کیا۔ دراصل وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ میں غریبوں کے لیے مفت آٹا اسکیم کا اعلان کیا تھا اور یہ اسکیم فی الحال خیبر پختونخوا اور پنجاب تک مختص تھی، مگر آغاز سے ہی اس اسکیم پر عمل درآمد میں بد نظمی، بد انتظامی دیکھی گئی۔ حد تو یہ ہو گیا کہ مختلف شہروں میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران 12 غریبوں کی جانیں چلی گئیں۔ عوام آٹے کے حصول کے لیے سخت دھوپ پہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہے، خواتین بزرگ بچے بھگدڑ کا شکار ہوئے اور جان کی بازی ہار گئے۔ آٹا اسکیم میں بد انتظامی تو تھی، اب اس پر 20 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگے اور وہ الزامات بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ دار ترین شخصیات میں سے ایک لگے، سابق وزیر اعظم کی جانب سے لگے۔ یقیناً یہ معاملہ تحقیقات طلب ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پہ کی ہے؟ عوامی جلسے میں انہوں نے اتنا سنگین الزام لگایا ہے کہ تقریباً 25% جو اس کی 87-84 ارب روپے کی یہ مفت آٹا اسکیم ہے وہ چوری ہو گیا ہے، یہ کرپشن کا شکار ہو گیا ہے۔ کیا اس کی پشت پہ کیا ہے جو یہ بات خاقان عباسی صاحب نے کہی؟ کامران صاحب، جب میں نے بھی اس حوالے سے پنجاب کے تمام اضلاع میں میں خود گیا جا کے چیک کی تو 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب اسکیم شروع ہونے سے پہلے جو پرانے آٹے کا ریٹ تھا 2300، جب اسکیم کا اعلان کیا گیا اس سے چند دن قبل یہ 3900 روپے ریٹ کر دیا گیا اور اس پر بھی آواز اٹھائی گئی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم نے کیونکہ فلور مل والوں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے ریٹ بڑھایا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا، جب پہلی کھیپ آئی تو بے شمار ایسے افراد تھے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد تھے جن کی جانب سے گلہ شکوہ آ رہا تھا کہ جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں چوکر جو بوڑا وغیرہ جو ہے وہ کافی حد تک زیادہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کی جب شکایت کی تو پھر دوبارہ چند ایک جگہوں پر تو آٹا درست جو ہے وہ دستیاب ہونا شروع ہوا، لیکن بے شمار ایسی جگہ تھی جہاں پر دستیاب ابھی جو ہے وہ آخری حد تک بھی درست نہیں دیا جا سکا۔ اور تیسری چیز، اجراء اور تقسیم میں بہت زیادہ مارجن دیکھنے کو ملا۔ اگر 2 لاکھ کے بیگ کا اجراء ہوتا تھا تو تقریباً تقسیم آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے بھی کم جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا۔ اور اس سے ہم نے یوں جا کے چیک کیا کہ جو شناختی کارڈ نمبر پہ جو میسیج موصول ہوا وہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں میسیج موصول ہوا، لیکن جب وہ جاتے تھے مرکز پہ تو بتایا جاتا تھا کہ کیونکہ آپ کا جو ہے ہمارے سسٹم میں نام نہیں آ رہا اس وجہ سے آپ کو آٹا نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی اور اس وجہ سے ہزاروں افراد ہمیں ایسے ملے کہ جن پہ جو الزامات عائد کرتے رہے، اور پھر جو بیگ ملتا تھا پہلے 2 بیگ ملتے تھے پھر 3 کر دیے گئے۔ ایک شناختی کارڈ پر اگر ایک شخص کو 1 بیگ ملا ہے تو اس کو دوسرا یا تیسرا نہیں ملا، اور الزام عائد کیے جاتے رہے کہ وہاں پر ہمارے نام پر کون لے گیا، تو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے نام پر آپ کے رشتہ دار لے گئے، لیکن اس پر بھی جو ہے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو بے شمار کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی ٹرانسپیرنسی کا نہیں تھا۔ البتہ جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یا دیگر حکمرانوں نے
विजिट करना होता था खान साहब, वहाँ पर पहले से ही प्रोटोकॉल लगा दिया जाता था। चंद एक ऐसे अफराद वहाँ पर मौजूद होते थे जो बताते थे कि ये बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वहाँ से ऐलान किए जाते थे, दीगर अफराद को वहाँ पर नहीं आने दिया जाता था। मगर यानी कि वो तकसीम थी जो टेलीविजन पे दिखाई जाती थी, जिसके लिए वज़ीर आज़म आते थे, फिर उसके लिए प्रोटोकॉल लगता था, फिर उसका पूरा एक विजुअल सेट किए जाते थे जो टेलीविज़न पर आते थे। लेकिन जो अमली तौर पे हुआ, गोया कि आप जो बता रहे हैं, जो सब कुछ हुआ है, कि जो शाहिद खाखान अब्बासी साहब कह रहे हैं वो बिला वजह की बात नहीं कर रहे, शायद इससे भी ज़्यादा है। क्योंकि आपने कहा कि अक्सर जगहों पे ऐसा भी हुआ कि 2 लाख बोरी जो है वो इशू हुई है, मगर डिस्ट्रीब्यूट 1 लाख बोरी हुई है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। पहली तीसरी मीटिंग थी खान साहब, उसमें पंजाब में 29,216 बैग गायब दिखाई दिए। उसके बाद ये फैसला हुआ मुबैना तौर पे, और वफाक में भी ये फैसला हुआ। एक इतवार को भी लाहौर में इजलास हुआ था जब ये स्कीम चल रही थी, शहबाज शरीफ उसकी मीटिंग सदारत कर रहे थे, तो उसमें भी ये इंकशाफ हुआ था। तो उन्होंने हदायत दी थी, जो मेरे ज़राए बताते हैं, कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बैलेंस रखने हैं, इसको जहां से भी है ये मैनेज किया जाए। और बेशुमार गड़बड़ घोटाला है। अगर ये आज हुकूमत पूरी ट्रेल जो है वो ऑनलाइन जारी कर दे तो मैं यकीनन 100% श्योर हूं कि बेशुमार हजारों अफराद जो है वो एहतजाज करेंगे कि उन्होंने आटे का थैला लिया तो 3 आटे के थैले उनके नाम पर कैसे जो है वो मेंशन किए गए। ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये बेशुमार दीगर इजला में भी ऐसे, दीगर सूबों से भी ऐसी मामला देखने को मिले हैं। और इस तरह के मामला बेशुमार संगीनी इख्तियार करते रहे। लेकिन क्योंकि उस मीटिंग में इसहाक डार साहब ने यह दावा किया था कि हमें इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके आखिरी हद तक मुकम्मल करना है, क्योंकि यही हमारी पार्टी की जो है वो दोबारा से इसको जिंदा कर सकेगी, जिसको बुनियाद बना के उन्होंने ये प्रोजेक्ट तो ऐलान कर दिया। लेकिन एक नया स्कैंडल इनके सामने आ खड़ा हुआ है, और वजीर आजम उस वक्त जो है वो खुद जाकर विजिट करते रहे ताकि ये अवाम के सामने आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन आने वाले दिनों में, हफ्तों में, सालों में इसका जिक्र रहेगा। मुफ्त आटा स्कीम में खुर्द-बुर्द, चोरी, स्कैंडल या ये तमाम चीज़ें जिसका जिक्र खुद जनाब शाहिद खाखान अब्बासी कर चुके हैं, अवामी जलसे में कर चुके हैं। अभी आपने हमारे नुमाइंदे खुसूसी की गुफ्तगू सुनी, इससे आया है कि कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के वाक़यात। मगर अब आवाम उठ खड़ी हुई है, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, अफवाज पाकिस्तान ज़बरदस्त मुकाबला कर रही हैं, बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, और अब आवाम भी उठ के खड़े हुए हैं। इस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। गुज़िश्ता चंद सालों में अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी सर्विसेज ने, हमारी पुलिस ने और पाकिस्तानियों ने उमूमी तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, जिसके बाद बड़ी हद तक इस पर काबू भी पा लिया गया था। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक कर दी गई थी और उनकी कमर तोड़ी गई थी। और आज भी डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम टीटीपी का एक कमांडर, बहुत अहम कमांडर, हलाक किया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, मगर दहशतगर्दों के कुछ गिरोह अब भी सरगर्म अमल है। ख़ास तौर पर दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, जिनमें इजाफा देखा जा रहा है। बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और सबसे ज़रूरी बात यह है और हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर अंदाज से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, उनकी बेकनी कर रही हैं, उनको शिकस्त दे रही हैं। मगर अब एक नई डेवलपमेंट देखने में आई है, अवाम भी उठ खड़े हुए हैं। यकीनन अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, लेकिन अब अवामी क़ुव्वत जो है वो सामने आ रही है, अवाम उठ खड़े हुए हैं। और पिछले चंद दिनों में हमने इस सिलसिले में देखा कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में अवाम शांगला में, सवात में, लकी मरवत में अपने घरों से निकले और दहशतगर्दों के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया और उनकी बेकनी के लिए भरपूर अपनी मिशन का ऐलान किया। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हमने पिछले चंद दिनों में देखी। ये मैं काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अवाम की मदद से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, जो हमारे वजूद के लिए ख़तरा थी, लेकिन अब भी इस पर पूरी तरह से काबू पाना बाकी है। पिछले हफ्ते 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब लकी मरवत में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने 3 हमले किए, जिन्हें फ़ौज ने नाकाम बनाया और 7 दहशतगर्द भी हलाक किए। इस दौरान 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इससे कबल 30 मार्च को लकी मरवत में ही थाना सदर पर दहशतगर्दों के हमले और डीएसपी की गाड़ी के करीब बम धमाके में डीएसपी समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस साल फरवरी में लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में
کلدم ٹی ٹی پی کے 12 دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا تھا۔ اسی طرح 25 اپریل کو تیرہ کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 سپاہی شہید ہوئے۔ اس سے پہلے سوات کے تھانہ کبل میں دھماکوں سے 9 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ صرف اپریل کے مہینے میں خیبر پختونخوا میں 6 بڑے واقعات میں سیکورٹی فورسز کے 18 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 19 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے بھی اپنی پہلی نیوز بریفنگ میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کا بھرپور ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ صرف اس سال یعنی 4 ماہ میں 1525 دہشت گردوں کو ہلاک یا گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں کلدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف عوامی رد عمل، سیکورٹی فورسز کی کارروائی اور دہشت گردوں کی جاری کارروائیاں، ان پر بات کرنے کے لیے پشاور جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ ممتاز سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بہت غیر معمولی بات ہے یہ جو پچھلے ہم نے چند دنوں میں دیکھا کہ خاص طور پہ لکی مروت میں، شانگلہ میں، سوات میں جس طرح سے عوام نکلے دہشت گردی کی صورتحال کے حوالے سے، اس کا پس منظر بتائیے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اصل میں جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا یہ وہ علاقے ہیں کہ جو دہشت گردی سے بہت حد تک متاثر ہو چکے ہیں، اسپیشلی جو ہماری جنوبی اضلاع ہے، بنو، کوہاٹ، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ، اور پھر جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان جو کہ بالکل سرحد پہ ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ملیکنڈ کا ریجن ہے، سوات، بنیر، شانگلہ، اپر دیر، لوور دیر، تو یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کہ باجوڑ کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ کافی ملیٹنسی رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں پھر جب حکومت نے ملیکنڈ میں اور سوات میں ملٹری آپریشن شروع کیا تو تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ نکل آ چکے تھے پورے ملیکنڈ سے، اور میں سے زیادہ سوات سے تھے، سوات اور بنیر سے۔ تو اس لیے لوگوں کو امید تھی کہ جب وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے تو یہ مسئلہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ اب پچھلی سال تحریک انصاف کی حکومت میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، اور مذاکرات کے دوران ٹی ٹی پی کے تقریباً 2000 کے قریب لوگ بتا رہے ہیں کہ 2000 سے 4000 کے قریب لوگ پاکستان داخل ہو چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 600 کے قریب لوگ سوات میں تھے، مٹا کے پہاڑ میں وہ رہائش پذیر تھے، اور پھر سوات سے ہی ان کے خلاف ایک مزاحمت شروع ہوئی اور لوگ نکلے وہاں پہ۔ وہ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے اور عام لوگ بھی تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی تحریک انصاف کی حکومت پہ تنقید کی کہ یہاں پہ کافی خون خرابہ ہوا ہے، لوگوں کی کافی نقصانات ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور باقاعدہ ان کو اگر پاکستان کے اندر لانا بھی ہے تو ایک ترتیب کے ساتھ ان کو واپس لائیں۔ لیکن مشتاق کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ فرمائیے گا، میں ذرا سا معاف کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت ہی اہم سوال ہے میرے خیال میں، وہ یہ کہ مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ بحالی کا عمل ہوا، یہ گزشتہ حکومت کے دوران ہوا، پارلیمنٹ نے اس کی شاید منظوری دی تھی باقاعدہ، اس کے بعد اس کی مخالفت ہے اور اس کا ابھی آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے دوران قومی سلامتی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ بھرپور آپریشن کیا جائے گا اور ان لوگوں کی بے کنی کی جائے گی، اور ایک اور آپریشن کی بات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی بڑا شدید رد عمل سامنے آیا، اور اس میں سامنے آیا کہ بھائی اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بہت آپریشن ہو گیا، اب ہم آپریشن برداشت نہیں کر سکتے۔ آپریشن کی بھی مخالفت ہے اور پرامن مذاکرات اور بحالی کی بھی مخالفت ہے۔ یہ مجھے سمجھائیے یہ کیا ہے؟ اصل میں کامران صاحب یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا عام لوگوں کے لیے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ پاکستانی طالبان جو افغانستان میں تھے اور جو افغان طالبان کا حصہ تھے، تو اس کو پاکستان میں ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی گڈ طالبان، یعنی اچھے طالبان۔ یہ وہ طالبان تھے کہ جو افغانستان میں تو لڑتے تھے لیکن پاکستان میں نہیں لڑتے تھے، اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے تو چونکہ پاکستان کے اندر لڑتے تھے تو ان کو بیڈ طالبان یا برے طالبان کا نام ان کو دیا گیا تھا۔ اب جب 2021 میں اگست 2021 میں طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا، ان کی حکومت بنی، تو پاکستانی طالبان فارغ ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، کیونکہ بہت سارے افغان طالبان بھی اس وقت بے روزگار ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اب ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کا تعلق یا تو ملیکنڈ سے تھا یا جو ہماری قبائلی اضلاع ہے وہاں سے تھا،
یا جو جنوبی اضلاع ہے یعنی بنو، ڈیر اسماعیل خان، ٹانگ اور زیادہ تر لکی مروت، تو یہ لوگ واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو حکومت کی ریٹ تھی اس کو چیلنج کرنا شروع کیا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ حکومت کبھی کبھار ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور پھر بہت خون خرابہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو اکراس دا بورڈ کرے، یہ گڈ اور بیڈ کا چکر ختم کرے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے لوگ ایک تو تنگ آ چکے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تیار نہیں ہے کہ وہ ڈسپلیس ہوں گے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جائیں گے. تو ایک طور پر ان کا پریشر ہے حکومت کے اوپر کہ آپ کارروائی کریں. وہ جو تمام لوگ ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں، اگر وہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، لوگوں کو گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جب ریاستی کارروائی ہوگی تو وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی بلکہ کچھ مخصوص گروپس کے خلاف ہوگی لیکن سب کے خلاف نہیں ہوگی، اس لیے اس آپریشن کی مزاحمت کی بات ہوئی تھی. جی بالکل اس طرح ہے. اور اب تو کافی یہ کنٹروورشل ہو چکا ہے یہ سارا سبجیکٹ کہ ایک تو ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ روزانہ مر رہے ہیں، پولیس کے لوگ مر رہے ہیں، سی ٹی ڈی کے لوگ مر رہے ہیں، تانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے لوگ اس کو اون نہیں کرتے، جو عام لوگ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم نہ ہو. اگر آپ واقعی امن قائم کرنے کے حق میں ہیں تو آپ اکراس دا بورڈ جتنے بھی ملیٹنٹ گروپ ہیں، جتنے بھی شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی کریں، ان کو ختم کریں. آپ اگر ختم نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان سے مذاکرات کریں لیکن میننگ فل ڈائیلاگ کریں تاکہ وہ لوگ پھر اگر واپس آنا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم وہ جواب دہ ہوں گے. اگر ان کے گارنٹر ہوں گے کہ جو لوگ ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں خواہ ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو تو ان کے گارنٹرز ہو، اگر وہ دوبارہ اسلحہ اٹھاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں تو ان کی گارنٹر کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ابھی تک اس میں کافی خاموشی ہے اور اس لیے یہ بہت ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے یہ سبجیکٹ. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ حملے بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پچھلے 1.5 سال کے دوران گزشتہ ہفتہ یقیناً پاکستانی قوم کے لیے کسی امید کی کرن لے کے آیا تھا جب پہلی بار پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو گیا. یہ وہ مذاکرات ہے جس کی خواہش، تمنا اور دعا پورا پاکستان کر رہا تھا اور جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کاوش کی تھی. بہت اچھی بات یہ تھی کہ 2 راؤنڈ ہوئے ان مذاکرات کے اور دونوں راؤنڈز میں جو 2 دن مسلسل جاری رہے فریقین نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور باقاعدہ اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ راؤنڈ جو کہ کل یعنی منگل کو ہونے والا ہے فیصلہ کن راؤنڈ بھی ہوگا اور اس میں بہتر نتائج کی امید بھی ہے. کل کا دن بہت اہم ہوگا. کل سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کیس کی دوبارہ سماعت کا بھی آغاز کرے گا. قوم بھی انتظار میں ہے کہ کل کسی صورت سے ان مذاکرات کا مثبت نتیجہ آئے. کل ایک بار پھر حکومت اور پی ٹی آئی کی اس گفت و شنید کا جب آغاز ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. مگر مذاکراتی عمل کی پہلی 2 نشستیں گو کہ تسلی بخش تھیں. دوسرے مذاکراتی دور کے بعد بلکہ فریقین نے کسی قسم کے ڈیڈ لاک کے تاثر کو یکسر مسترد بھی کیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہو اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ تیسرا نشست جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی. مگر اچانک اختتام ہفتہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی گھر پر رات گئے چھاپا مارا گیا اور یہ چھاپا اینٹی کرپشن کے محکمے کے کہنے پہ کہا گیا جو پاکستان میں اس قسم کے چھاپے کی کسی بھی صوبائی اینٹی کرپشن کی جانب سے کوئی اس قسم کی مثال نہیں ملتی. مگر اس سے تاثر یہ لگا کہ بظاہر مذاکراتی عمل کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے یا اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کرانے پہ بضد ہے جبکہ پی ڈی ایم حکومت اس مطالبے کو پورا کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں. مذاکراتی عمل کے دوسرے راؤنڈ میں ایک بات نوٹ کی گئی کہ جس وقت بات چیت جاری تھی پی ٹی آئی کے 33 کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور مذاکرات کے دوران ہی خیر سگالی کے طور پہ انہیں اسلام آباد میں رہا کر دیا گیا تھا. اب موجودہ صورتحال میں خدشہ ہے کہ کل کی بیٹھک میں فریقین صرف حجت تمام کرنے کے لیے یکجا ہوں
اور ورنہ مذاکرات کا دروازہ تو شاید جمعے کی رات اس وقت بند ہو گیا تھا جب پولیس نے پرویز الہی کے گھر کے دروازے توڑ دیے تھے، اور یہ اینٹی کرپشن کے محکمے کے کہنے پہ کیا گیا تھا۔ حیران کن تھی کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس اور محکمہ اینٹی کرپشن نے ان کے گھراؤ ایک ایسے مقدمے میں کیا جس میں وہ عبوری ضمانت لے چکے تھے، یعنی مذاکرات کے فائنل راؤنڈ سے پہلے اس چھاپے کی ٹائمنگ بہت ہی معنی خیز تھی۔ 1.5 ماہ قبل بھی عمران خان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی مسائل کا مذاکراتی حل ڈھونڈنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان نے واضح 2 ٹوک ٹویٹ کی تھی، شہباز شریف صاحب نے سینٹ کے فلور پہ مذاکرات کی دعوت دی تھی، لیکن اچانک اسی رات زبان ٹاؤن پر پنجاب پولیس نے دھاوا بولا تھا۔ عمران خان کے گھر پہ اس دھاوے کو کیا گیا تھا عمران خان کی پیشی کے موقع پر، اور پھر اگلے دن تصادم ہوا اور قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ صادر کیا کہ عمران خان جب تک پوری قوم سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب پرویز الہی کے گھر پہ چھاپے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 14 مئی تک اگر قومی اسمبلی سمیت تمام اسمبلیز تحلیل ہوتی ہیں تو ہم ایک تاریخ کو ملک بھر میں الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں لانگ مارچ کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے کل ٹویٹ میں کہا کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ تحریک کا آغاز 1 مئی سے لاہور، اسلام آباد، پشاور اور بیر ریلی سے ہو رہا ہے۔ اس نقطۂ عروج تک ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا۔ اس کے نقطۂ عروج پر پی ٹی آئی نے آج سے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ بھی شروع کیا ہے۔ آج عمران خان کی سربراہی میں لاہور کے لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک آئین بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کی قیادت میں راولپنڈی کے مری روڈ سے ریلی نکلی، جبکہ پشاور میں اسد قیصر اور عاطف خان نے پی ٹی آئی کی ریلی کی قیادت کی۔ اس پوری صورتحال پر اور پاکستان کے عوام کی دعائیں، امید کہ کوئی مذاکراتی حل نکل آئے، اس کے لیے کل کا دن بہت اہم۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافی، ہمارے ساتھ ہیں محترم مجیب الرحمان شامی، ہمارے بہت ہی ممتاز اور بہت ہی قابل قدر سینئر ترین صحافی ہیں جناب مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک اور ہمارے بہت ہی سینئر صحافی۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ قوم کو بڑی امید تھی پچھلے جمعے اور جمعرات کو جو مذاکرات کے سیشن ہوئے پی ٹی آئی پی ڈی ایم، ایک تو دونوں کے درمیان مذاکرات شروع ہونا، پھر ایک ساتھ بیٹھنا، پھر اس میں جو گفتگو اور اس کے بعد جو ہمیں بریفنگ آئی دونوں طرف سے، کہیں پہ کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ رکھنا ہے، لیکن اچانک یہ جمعے کی شب ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی کے گھر پر یہ پنجاب پولیس نے دھاوا بولا، اور یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ایسا لگا کہ جیسے تتر بتر سا ہو گیا ہے۔ کیا خبریں ہیں شامی صاحب؟ کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا اگر یہ مذاکرات ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کا حل نہیں نکلتا تو یہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوگی، اور اس بحران کو نہ جانے یہ کہاں پہنچائے گی؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا اس نے ماحول کو بہت ابتر کر دیا، بڑا افسردہ کر دیا اور بڑا المناک کر دیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ نہ تو وفاقی حکومت نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے اس وجہ سے مذاکرات کے بائیکاٹ کا اعلان ہوا۔ یعنی اس ہنگامے کے بعد بھی فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت پر آمادہ رہے، اور اب کل ان کے درمیان پھر میز لگے گی اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، اس وقت اگر آپ غور کریں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی سے پہلے آپ قومی اسمبلی تحلیل کر دیں اور دوسرے 2 صوبوں کی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد ایسا ممکن ہو سکے گا۔ گویا جو فاصلہ ہے وہ صرف 6 ہفتے کا ہے، یعنی 6 ہفتے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اور اتحادی حکومت کے درمیان جو تنازع ہے۔ تو اگر صرف 6 ہفتوں کی بنیاد پر فریقین ایک دوسرے سے مذاکرات ختم کریں گے اور پھر معاملات کو سڑکوں پہ لے جائیں گے اور الجھائیں گے تو یہ تو بہت ہی المناک بات ہوگی۔ اتنا قریب آ کر ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
2 ہفتے سے 3 ہفتے سے یقیناً 4 ہفتے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی. بے شک یہ بڑا غور کرنے کی بات ہے. ہاں جی, تو بے اس شک، لیے بے ہمیں شک. توقع رکھنی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے. چند ہفتوں کو ہم تو ایک جھگڑالو قوم بن کر رہ گئے ہیں. جی ہاں، پوری دنیا میں میرا خیال ہے اپنی نظیر آپ بن گئے ہیں جی ہاں، کہ اتنا جھگڑا, اتنا ہنگامہ, اتنا ایک دوسرے کے لتے لینے کی خواہش, تو ہم پھر ہمارا بنے گا کیا؟ یقیناً یقیناً. مطلب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ اگر ہم اس کو صرف اس کی نیوز ویلیو کے لحاظ سے دیکھیں, کل کا دن جو ہے وہ کیا کوئی پرومس لے کے آ رہا ہے, کوئی پلیج لا رہا ہے, قوم کے ٹینشن کو ختم کر سکتا ہے, یا یہ کہ یہ بریک ڈاؤن, جیسے شامی صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ 2-4 ہفتوں کی اگر گیپ ہے اور جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے, تو اس کا تو کوئی ریزولوشن نکلنا چاہیے نا. شکریہ کامران. دیکھیے, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو چودھری پرویز الہی کے گھر پر ہوا وہ ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنے کی ایک کوشش تھی. چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 پازیٹیو راؤنڈ ہوں اور دوسرا راؤنڈ بھی جو ختم ہوا تھا وہ بھی اس نوٹ پر ہوا تھا کہ حکومت کی جانب سے ایک پروپوزل دیا گیا تھا سپٹمبر میں غالباً الیکشن کا, اور جس طرح ابھی شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے بعد اس کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں, اور پی ٹی آئی نے یہ جواب دیا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے, کہ وہ عمران خان سے پوچھ کے آپ کو جواب دیں گے. تو ظاہر ہے کل جو مذاکرات ہوں گے وہ اسی بنیاد پر ہوں گے جو کہ گورنمنٹ نے جو پروپوزل دی ہے اس کی وہ شاہ محمود قریشی اور ان کے جو کولیگز ہیں وہ کیا اس کا جواب لے کے جاتے ہیں. لیکن جو بیچ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہی لگ رہا ہے کہ کچھ انٹریگز ایسی ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات بریک ہو جائیں. اب بریک 2 پوائنٹس پہ ہو سکتے ہیں. ایک پوائنٹ تو یہ کہ وہ یہ کہیں کہ جی آپ اسمبلی 8 ڈیزالو کر دیں یا 14 مئی سے پہلے ڈیزالو کر دیں, اور پھر اگست تک الیکشنز ہو جائیں یا جولائی تک الیکشنز ہو جائیں. اور پی ڈی ایم کی اور ان کے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ الیکشنز 15 سپٹمبر کے بعد ہوں, اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ظاہر ہے مرکزی صدر تھے پی ٹی آئی کے, ہیں مرکزی صدر چودھری پرویز الہی, ان کے گھر پہ 8 گھنٹے تک جو کچھ ہوا اس کی بنا پہ جن لوگوں نے یہ کیا, مجھے لگ یہ رہا ہے, خدشہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ یہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی مذاکرات معطل کر دے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے, شاہ محمود قریشی نے, اسحاق ڈار اور شاہ محمود قریشی کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اس سے ڈسون کیا, اور وہ سارا ملبہ اب انٹرم گورنمنٹ پر آ گیا ہے, جس پہ ظاہر ہے بہت سوالات اٹھ گئے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ نے اتنا 8 گھنٹے جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. یعنی چودھری پرویز الہی کو اگر آپ پکڑنے گئے تھے تو آپ کوئی جو ہے وہ ٹیررسٹ کو نہیں پکڑنے گئے تھے, وہاں کوئی ٹیررسٹ نہیں چھپے ہوئے تھے. اس طرح کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ سبوٹاج کرتا ہے. لیکن اگین مثبت بات یہ ہوئی کہ کل مذاکرات ہو رہے ہیں, کل کے مذاکرات معطل نہیں کیے گئے ہیں. اب کل ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے, کیا اس کے بھی بیچ میں کوئی راہ آ سکتی ہے؟ جو ابھی عمران خان کا آپ نے کلپ سنایا اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ اسی پر ایڈمنٹ ہیں کہ نہیں, آپ جو ہے بجٹ کے بعد نہیں, آپ فوری طور پہ کریں. عین ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ سوچ آ رہی ہو کہ آپ مئی میں وہ کر دیں, بجٹ ارلی لے آئیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اگر الیکشن پر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ پی ڈی ایم کا کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں ہوگا. اس میں سے جے یو آئی کا جو ہے وہ ڈسینٹ موجود ہے, جے یو آئی اس میں سے نکل سکتی ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ ہمیں نہیں سرنڈر کرنا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے, اور یہ سوچ تھوڑی سی حاوی آتی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے الیکشن میں تو جانا ہی ہے. آپ سپٹمبر میں الیکشن کرائیں یا اکتوبر میں الیکشن کرائیں. اور کل کا راؤنڈ جس طرح آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ ہوگا, کل سپریم کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کل کا راؤنڈ اگر ہوتا ہے صبح کے وقت میں تو سپریم کورٹ کچھ ٹائم اور دے. عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ کی کل ہیئرنگ جو ہے بغیر اس کے آگے بڑھ جائے. تو شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جو 2 واقعات ہوئے, ایک جو زمان پارک پہ پولیس نے دھاوا بولا اور پھر جو کل
चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर दावा बोला, और जो उसकी टाइमिंग है उससे पहले हुकूमत और यानी PDM और PTI से मुज़ाकरात की बहुत मजबूत बुनियादें दोनों वक्त मौजूद। इस बार जुमे को तो बहुत ठोस इब्तिदा हो चुकी थी। बहुत, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है कि मुज़ाकरात ना हो और इनको सबोटाज किया जाए, जैसे अभी मजहर ने कहा। देखिए खान साहब, मुज़ाकरात के मुखालिफ तो हर हलके में मौजूद हैं, और यानी PTI के अंदर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं वो तो चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं और कि कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि हमारी जान बातचीत से छूट जाए। लेकिन इस सब के बावजूद जो लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, जो मामला साजी चाहते हैं, वो गालिब हैं। और इसलिए जो कुछ चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे हुआ है वो रुकावट नहीं बन सका, और जिसकी भी ख्वाहिश होगी वो ख्वाहिश कामयाब नहीं हो सकी। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे तो आप देखें कि 8 घंटे शोर गोगा रहा, फिर उसके बाद नाकाम लौट गए, चौधरी साहब हाथ भी नहीं आए, और फिर उनकी कोई नई ज़मानत भी नहीं हुई, और उसके बाद बिल्कुल अमन चैन है, फिर उनकी दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश भी नहीं हुई। अब निगरान वज़ीर आला तो मदीना में हैं, उम्रा करने गए थे, और जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो भी उनके साथ हैं। अब उनको ये वजाहत पेश करनी होगी और बताना होगा कि ये एंटी करप्शन का जो महकमा है ये इतना खुदसर कैसे हो गया कि जनाब इस तरह की वारदात कर डाले। तो बहरहाल इससे कतई नज़र खान साहब देखें, ये बहुत ही एक नाजुक मरहला है। देखें, इमरान खान साहब जो सड़कों पर तो मुसलसल 1 साल से हैं, अगर मज़ीद सड़कों पर निकलेंगे तो अब तो उनके लोग थक रहे हैं, और टिकटों की तकसीम के बाद तो एक अंदरूनी खलफशार भी बरपा है। तो ये सड़कों पे आकर आप क्या करेंगे? और इसलिए आएंगे कि 2-4 हफ्ते का जो गैप था उसको आप पूर्ण नहीं कर सके। यानी ये तो एक बड़ी ही नामुनासिब सूरत हाल होगी, और इमरान खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए। जब मैं ये बजा आपने फरमाया शामी साहब, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहरहाल पहले तो कहीं फैसला होता है कि हमें कोई मुज़ाकराती हल ढूंढना है और इसका मसले का हल ढूंढना है। ये विल हो, ये अंदरूनी कमिटमेंट हो, या अंदरूनी फैसला हो, चाहे वो PDM की टॉप लेवल पे हो, चाहे PTI की टॉप लेवल पर हो, फिर ही कहीं पे ये बातचीत हो सकती है। पहले तो जो राउंड हुए उनसे वाज़ेह तौर पे लगा कि अंदरूनी तौर पे फैसला है कि हम इससे बातचीत से इसका मसले का हल निकालते हैं, और वो उसकी हमने बड़ी मजबूत मिसालें देखी जो पहले 2 राउंड हुए। फिर हमने बड़ी मजबूत मिसाल देखी जैसे कि जुमे को चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे पुलिस का हमला हुआ, उसके बावजूद मुज़ाकरात कल होंगे, दोनों फरीक़ैन मौजूद हैं। तो बज़ाहिर ये भी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लेवल पर ये एक कमिटमेंट है कि बातचीत से इस मसले का हल ढूंढा जाए। तो इस लिहाज से हम अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं कर सकते, और कल उम्मीद लगा के हम इंतज़ार कर सकते हैं जब ये मुज़ाकरात 11:30 बजे सुबह शुरू हों। मज़हर अब्बास साहब, देखिए कामरान, PTI को सितंबर में भी इलेक्शन सूट करते हैं, अगस्त में भी इलेक्शन सूट करते हैं, और अक्टूबर में भी इलेक्शन सूट करते हैं। और PTI को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? अगर ग्राउंड पे आप देखें तो ग्राउंड पे PTI अपने आप को एक मजबूत जमात के तौर पे पेश कर रही है। वो ये पेश कर रही है कि उसके पीछे बहुत पॉपुलर सपोर्ट है। वो ये समझ रहे हैं कि उनको अगर 2/3 भी नहीं तो एक वास्ट मेजॉरिटी उनको हासिल होगी पंजाब में ख़ास तौर पे, और इवन अदरवाइज़ खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें। तो जो प्रॉब्लम है, जो सोच इस वक्त PDM में है, वो ये है कि अगर हम इलेक्शन में फौरी तौर पे जाते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि बियॉन्ड अक्टूबर तो हम किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो फिर हमारा वो भी नैरेटिव पिट जाएगा कि जी असेंबलियाँ जो हैं अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। तो मेरे ख्याल में PTI बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि PTI बहुत रिजिड नहीं होगी। इवन अगर PDM की तरफ से बजट के बाद और सितंबर में, और मेरा ख्याल है इमरान खान को भी ख़ुद ये देखना चाहिए कि
کہ 14 مئی پہ ایڈمنٹ ہونے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اپنا وہ ہے، لیکن پی ڈی ایم کے لیے اگر فرض کریں پی ٹی آئی کا لیے کہتی ہے اور مان لیتی ہے سپٹمبر کی پروپوزل، تو پھر پی ڈی ایم کے لیے اسکیپ کا راستہ نہیں ہوگا، پھر پی ڈی ایم کو اس چیز پر جانا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں، اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی سوچ کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی بھی سوچ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے۔ تو کیا شامی صاحب، کیا بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود عرض کیا کہ یہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے آگے نون لیگ الیکشن کو آگے لے جائے گی، مگر اس کے لیے بیسٹ کیس سینیریو کیا ہے؟ کیا 2 مہینے بعد عمران خان الیکشن ہار جائے گا؟ 3 مہینے بعد عمران خان الیکشن ہار جائے گا؟ چاہتے کیا ہی اندر سے؟ دیکھیں، یہ الیکشن ہارنے یا جیتنے کا تو مسئلہ رہا نہیں۔ اب فریقین جو ہیں ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ تو محدود ہو گیا ہے جی۔ اب وہ ان ساری باتوں سے ہم نکل آئیں، یعنی 2 سے 4 ہفتے تک کا اختلاف ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو بھی چاہیے، وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ایئر مارشل اصغر خان کی طرح بیہیو نہ کریں، وہ ایک اپنی طاقت کو مجتمع رکھیں، اس کو نتیجہ خیز بنائیں، اور انتخابات جو ہیں 2 ہفتے بعد ہو جائیں گے یا 3 ہفتے بعد ہو جائیں گے تو کیا قیامت برپا ہو جائے گی؟ اب 90 دن کا بیریئر تو ہم کراس کر چکے، تو یہ سمجھنا چاہیے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے، جو نتیجہ پیدا کرتا ہے وہی بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ جو معاملات کو الجھا دیتا ہے، معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی۔ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل کا دن بہت اہم ہوگا، صبح 11:30 بجے مذاکرات ہوں گے، اور ہمارے قوم کا ابھی کا مستقبل، آج کا پاکستان کس جگہ آگے بڑھے گا، ان کا بڑا دار و مدار ہے کل کے ان مذاکرات پر۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اس بارے میں ضرور سوچے گی کہ ان مذاکرات کو ہر صورت میں کامیاب کرنا ہے، قوم کو ایک مذاکراتی حل دینا ہے، الیکشن کی تاریخ دینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تاریخ ہو، لیکن وہ مشترکہ تاریخ ہو، تاکہ قوم کا اس جنجال سے قوم آزاد ہو۔ ابھی بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، بجٹ کون دے گا، کب دے گا، کیا الیکشن بجٹ دینا ہے، آئی ایم ایف بجٹ دینا ہے، الیکشن بجٹ کیسے دیں گے، آئی ایم ایف اب تک ہوا نہیں ہے۔ ان گنت سوالات ہیں، اور جس کا ابھی ہمیں جواب درکار ہے۔ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور وہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہمیں طے کرنا ہے بجٹ، اور اس کی کہیں ہمیں تیاری نظر نہیں آ رہی، کہیں ہمیں اس کی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں عام طور پر جون کے پہلے ہفتے میں وفاقی بجٹ پیش ہوتا ہے۔ اس بار بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے 5 جون کو مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کرنے کی خبریں آئیں، لیکن عملاً بجٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ معلوم نہیں آئندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا یا الیکشن بجٹ ہوگا، بلکہ ابھی تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بجٹ کا تخمینہ کتنا ہوگا، بجٹ پہ ترقیاتی اخراجات کتنے ہوں گے، ٹیکس کس شرح سے لیا جائے گا، اور عوام کو کیا ریلیف مل سکتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ شہباز حکومت نے وفاقی بجٹ کی اسٹریٹجی پیپرز بھی تیار ابھی تک نہیں کی ہے، اور نہ ہی پلاننگ کوارڈینیشن کمیٹی کا سالانہ اجلاس ہوا ہے۔ بجٹ سے متعلق نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں شیڈول تھا، لیکن کب ہوگا یہ بھی معلوم نہیں۔ ان تینوں اہم مراحل کے بعد مجوزہ تجاویز کے اپریل کے دوسرے ہفتے میں وفاقی کابینہ سے بھی منظوری ہو جانی چاہیے تھی، مگر تاحال اس پہ بھی خاموشی ہے۔ دراصل آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے وفاقی بجٹ کی تیاری فائنانس ڈویژن میں مقبسے کا شکار ہے۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ میں تاخیر سے ترقیاتی اور جاری اخراجات کے لیے بجٹ کی حد مقرر کرنے کا مجوزہ شیڈیول بنانا بھی محال ہے اس وقت۔ اطلاعات کے مطابق وزارت خزانہ، پلاننگ کمیشن اور ایف بی آر کو اگلے مالی سال کے بجٹ کی معاشی اشاریوں کا تعین کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی اداروں کو معلوم نہیں کہ ملک کو کب اور کہاں سے کتنی بیرونی فائنینسنگ ملے گی، جبکہ ایکسچینج ریٹ میں غیر معمولی اچھال اور ممکنہ مزید اضافے کی وجہ سے بجٹ کا مجوزہ تخمینہ لگانا بھی ایک دشوار عمل ہے۔ مہنگائی، ایکسچینج ریٹ اور شرح سود کی غیر یقینی وجہ سے ایک جانب فائنانس ڈویژن اور دوسری جانب پلاننگ کمیشن اخراجات کا تعین نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی ایف بی آر کو ممکنہ ٹیکس آمدن کا ہدف مل پا رہا ہے۔
ان تمام عوامل کے علاوہ مردم شماری میں مزید 15 دن کے توسیع کی وجہ سے بھی متعلقہ اداروں کو درست اندازے لگانے میں ایک مشکل کا سامنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ، پلاننگ کمیشن اور FBR کے حکام سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، جبکہ وفاقی وزراء میڈیا میں مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ حکومت ایسا بجٹ لائے گی جس سے عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت کو اگر بجٹ پیش کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے الیکشن جیت کر عوام سے 5 سالہ مینڈیٹ لیں اور پھر بجٹ پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے بعد اسمبلیز کی تحلیل بدنیتی اور آنے والی حکومت پر بوجھ ہوگا۔ یہ صورتحال مشکل صورتحال، اس پر بات کرتے ہیں وزارت خزانہ میں اس بجٹ کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے کورسپونڈنٹ مدثر رانا۔ بہت بہت شکریہ مدثر رانا صاحب، بتائیے گا کہ کیا کیو بلاک میں ہو رہا ہے وزارت خزانہ میں؟ بجٹ تو اب اس وقت ہم مئی کے پہلے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ تو تیاریاں اس وقت تک تو تقریباً مکمل ہو جاتی ہیں، کیا ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ؟ شکریہ کامران خان صاحب، اس وقت فائنانس منسٹری میں بجٹ کی تیاریاں جو کہ زور و شور سے اس وقت شروع ہونی چاہیے تھی، اس وقت تک کچھ وہاں پر تیاریاں نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ اگر بات کر لی جائے گزشتہ سال کے دوران تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اپریل میں بجٹ اسٹریٹجی پیپر منظور ہو گیا تھا اور مئی کے پہلے ہفتے میں سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے لیے کال کر دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھ لیں اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے لیے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ہے، اور جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر تھا جس کو اپریل کے دوسرے یا تیسرے ہفتے تک منظور ہونا ضروری ہے، ابھی تک وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش ہی نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو آج کل زیادہ تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، وہ فائنانس منسٹری میں اور بجٹ کو اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے، گو کہ یہ جو اس وقت کا ٹائم ہے بالکل ہی ایک انتہائی کم ٹائم ہے، ایک مہینہ رہ گیا ہے، کیونکہ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش کر دیا جانا ہے، اور اس ایک مہینے کے دوران اگر آپ دیکھ لیں تو فائنانس منسٹری کی کوئی اس وقت تک خاطر خواہ تیاری نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو ذرائع وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ کیو بلاک میں، کیونکہ بہرحال پاکستان اس وقت IMF پروگرام میں ہے، چاہے اس وقت وہ سٹک ہے، پروگرام سسپینڈڈ ہے ایک طرح سے، تو مگر بہرحال IMF پروگرام کی بحالی پاکستان چاہتا ہے، 9th ریویو جو ہے کمپلیٹ، پھر 10th 11th ریویو، پھر یہ IMF کی پوری چیزیں IMF کے ساتھ کیو بلاک میں کیا گفتگو ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے؟ کیا اس سلسلے میں کمیونیکیشن ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے؟ IMF کو پتا ہے کہ پاکستان کیا بجٹ بنانے جا رہا ہے، اور پاکستان نے IMF کے ساتھ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ IMF پاکستان بجٹ کے معاملے میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ خان صاحب، اس دفعہ جو بجٹ کمنگ فسکل ایئر 2023-24 کا جو ہوگا، یہ تاریخ کا انتہائی سخت ترین بجٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان اس وقت IMF پروگرام میں ہے، گو کہ پروگرام اس وقت تعطل کا شکار ہے، لیکن پروگرام میں رہتے ہوئے تمام تر جو IMF کی اہداف دیے جائیں گے، جو ٹارگٹس دیے جائیں گے، وہ IMF کا بجٹ ہوگا، اور اسی لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی ٹارگٹس ہیں یہ IMF کی طرف سے ہی آئیں گے۔ وزارت خزانہ اور FBR، اس کے علاوہ جو وزارت منصوبہ بندی ہے، یہ اپنے اپنے ٹارگٹس کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرائع FBR کی جانب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے جو ریونیو اہداف مقرر کیا جا رہا ہے وہ 9.8 ٹریلین سے زائد کا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے ان کے لیے ابھی تک کا کوئی ہدف مقرر نہیں کیا گیا ہے، جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے لیے کوئی ابھی تک مقرر نہیں کیا گیا ہے بجٹ۔ یہ تمام تر جو ہے ذرائع وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ IMF کی جانب سے جو اہداف دیے جائیں گے اس کے اکارڈنگلی یہ بجٹ تیار ہوگا۔ اب FBR اور IMF تو اس وقت رابطے میں ہیں، اور FBR حکام اس وقت نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے کتنا ریونیو ہدف رکھا جائے، کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے رواں مالی سال کے دوران بھی ابھی تک کا جو 7600 ارب روپے سے مجموعی طور پر زیادہ ہو چکا ہے ریونیو ہدف، اس میں تقریباً 500 ارب روپے تک کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، اور IMF کا اب یہ بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ آئندہ مالی سال نہ کہ یہ شارٹ فال پورا کیا جائے، بلکہ جو 9.8 ٹریلین کا ابھی تک جو انیشیل فگر آیا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تمام تر جو ٹیکس مراعات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا اور ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائیں گی۔ اب یہاں سے بظاہراً یہ نظر آ رہا ہے، اور جو FBR میں میری بات چیت بھی ہوئی ہے، کہ آئندہ مالی سال کے دوران ریونیو اہداف حاصل کرنے کے لیے
तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। अब उसमें गुज़श्ता माली साल जो आपको पता है कि दुकानदारों पर फिक्स टैक्स रजीम लाई गई थी, जी बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर राना हमारे साथ थे, हमें बता रहे थे कि क्यू ब्लॉक में यानी वज़ारत ख़ज़ाना में इस सिलसिले में सन्नाटा है और बजट की बिल्कुल आमद है। इस पर मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हम्माद अज़हर, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब, आपने ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहरहाल मई का एंड है, जून है, बजट देना है, जो भी हुकूमत है उसे बजट देना है आगे, वरना फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और आगे फिर ये पूरा 3-4 महीने का ये सारा मामला है। अगर अभी भी असम्बलीज़ डिज़ोल्व भी हों तो बहरहाल इस हुकूमत ने बजट देना है। तो ये फरमाएं कि क्या आपके जहन में क्या इसका हल है, क्या कैसे इस चीज़ को, और ऑब्वियसली इसमें भी मेरिट है कि जो अब अगर आगे इलेक्शन होने है, आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके पास भी स्पेस होनी चाहिए, उसको जो है वो एक फेट कंप्लाई ना मिले बजट के हवाले से, तो करें तो क्या करें? शुक्रिया कामरान खान साहब। देखें, जो बजट एनुअल बजट पेश हो रहा है उसका एक हिस्सा तो इंटरनल है, ये आपका 6000 अरब का फिस्कल डेफिसिट अभी चल रहा है, उसे आपने अगले बजट में उसमें बेहतरी लानी है। आपके टैक्स रेवेन्यूज़ जो टैक्स टू जीडीपी है वो श्रिंक कर गया है, वो 8%, 9% के करीब चला गया है 11% से। तो 30% आपके मुल्क में महंगाई है, तो आपने टैक्सेस को भी बढ़ाना है, महंगाई की शरह से ज़्यादा बढ़ाना है टैक्स टू जीडीपी ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो एक्सटर्नल सेक्टर है। आपने पूरे अगले साल का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एक प्रोजेक्शन देनी है इनफ्लोज की, यानी आपने बाकी सारी दुनिया को $35 अरब अगले साल वापस करने हैं और सूद अदा करना है। तो उसकी आपने प्रोजेक्शंस बनानी है और उसका आपने बंदोबस्त करके इस बजट के अंदर पेश करना है, और वहाँ से ही फिर आपने सारे अपने खर्चे भी ड्रॉ करने हैं। जो हमने पिछले बजट में देखा, जो मिफ्ता साहब ने पेश किया था, उसके अंदर तो बिल्कुल ही अनरीजनेबल प्रोजेक्शंस थी, और वो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये पूरी नहीं होएंगी, और वो पूरी नहीं हो सकी, जिसके नतीजे में आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व भी नीचे गए, और इस वक्त आपका सारे मुल्क की इम्पोर्ट्स भी ज़्यादातर बंद हैं, और कैपिटल इनफ्लोज के ऊपर भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो मल्टीलैटरल्स हैं इंक्लूडिंग IMF, उनको अगला बजट पेश करते हुए ऑन बोर्ड हर हालत में रखा जाए। वो सिर्फ हमारे मौजूदा प्रोग्राम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वो तो चंद माह बाद हमारा मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। वो जो नया प्रोग्राम हमने IMF से लेना है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने प्रीवियस प्रोग्राम की इतनी सीरियस वायलेशन ना करें कि कोई गैर संजीदा सा और एक बिल्कुल ही पॉलिटिकल बजट जो है वो पेश कर दें, जिस तरह के मिफ्ता साहब एक दफ़ा 2018 में कर चुके हैं। तो देखें हमारा साहब, इस पर असल बात यह है कि किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है पाकिस्तान के फाइनेंसेस को मैनेज करना और फिर आइंदा बजट की तैयारी करना। इस वक्त आप एक नेगोशिएशन में हैं PDM के साथ, और वहाँ पर ये तमाम बातें बजट के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, हमारी टफ़ सिचुएशन जो है IMF प्रोग्राम के हवाले से, वहाँ पर इसको क्यों नहीं रिज़ॉल्व करते? वहाँ पर कोई एक नेगोशिएटेड कोई सेटलमेंट क्यों नहीं ढूंढते जहाँ पर ये बातचीत हो रही है? क्योंकि ये सारी बातें बहरहाल एक कन्वर्जेंस तो हमें चाहिए आइंदा बजट के लिए और फिर अपने पाकिस्तान के फाइनेंसेस को एडजस्ट करने के लिए। जी, ये बात बिल्कुल हुई है, और मेरी भी जो मुज़ाकराती टीम है उसमें जो शख्सियत हमारी तरफ से पेश हो रहे हैं, जो लोग पेश हो रहे हैं, उनको मैंने ये बात कन्वे की और उन्होंने आगे ये बात टेबल पे रख दी है कि अव्वल तो हमारी तरजीह ये है कि ये जो मौजूदा आउटगोइंग गवर्नमेंट है ये बजट पेश ना करे, क्योंकि हमें खदशा है कि ये पॉलिटिकल बजट होगा और ये केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले कर देना चाहिए। और अगर ये बज़िद है कि हमने करना ही है पेश, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल बजट हो जिसमें मल्टीलैटरल्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी रजाबंदी बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि देखें, आपकी 70 से 80% डेट जो है वो बायलैटरल नहीं है मुल्क की, वो मल्टीलैटरल्स के साथ है, वो इन इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्क्ड है आपकी डेट। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारी मज़ीद नाजुक होती है पोजीशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जो कि दिन ब दिन हो रही है, तो हमें फिर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही बैठ के इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी रजामंदी इस बजट के ऊपर, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत चाहे जा ही क्यों ना रही हो, कोई जाती हुकूमत की भी ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो एक ज़िम्मेदार बजट दे के जाए, और वो ऐसा बजट ना हो कि जो मुल्क की मईशत जो है उसका सत्यानाश फेर दे। वो असल बात तो यही है कि एक बजट ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, आगे चल सके, और उस बजट के लिए इस वक्त मुज़ाकरात होने कोई एक सियासी जमात तो कर नहीं सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि मल्टीलैटरल जो एजेंसीज़ हैं वो इसके साथ एग्री करें, IMF करे, दूसरे जो एजेंसीज़ हैं वो करे, ख़ास तौर पे IMF करे। तो IMF के बग़ैर ये बजट तो हो नहीं पाएगा। अगर हमें IMF की सपोर्ट चाहिए और जो हमें चाहिए,
تو بہرحال یہ اس کے لیے تو بہترین موقع یہ وہ مذاکرات ہیں جو اس وقت جاری ہیں، اور وہاں پہ اس کا حل نکلے، اور عوام کو بھی اس پہ اعتماد میں لینا چاہیے آپ لوگوں کو، اور بلکہ دوسرے فریق کو بھی، کہ کیا ہو رہا ہے اس بجٹ کے حوالے سے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا کیسے آگے بڑھے گا اگر ہم نے آئی ایم ایف کو تسلی نہیں دی اس بجٹ کے حوالے سے۔ میں کامران خان صاحب خود یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکراتی ٹیمز جو دونوں ہیں ان کے لیے جو سب سے بنیادی جز ہونا چاہیے ان مذاکرات کا، جس کے ارد گرد سارے مذاکرات ریوالو کریں، وہ پاکستان کی معیشت ہونا چاہیے۔ وہ اپنی سیاست نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت اگر الیکشن ہوگا تو جیت جائے گی، وہ کیا سلوک کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پیراماؤنٹ امپورٹنس جو ہے اس کے ارد گرد رکھ کے ہی یہ مذاکرات کو آگے چلانا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی دونوں سیاسی فریقین اور جو سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ کے آزادانہ طور پہ فیصلہ کریں تو وہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال سپوائلرز بھی میدان میں ہیں جو یہ چاہتے ہیں، بہت سارے انٹرسٹ ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب حماد حضر ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ، ناصر۔